نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے تھے اسی لیے میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے آپ شکائیں گے کہ نہیں وہ بات مجھے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادت دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں. وہ تو ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1 ایکم ایودیتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے, لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 4 والدین نہیں, بھگوان کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سوتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں ن تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی, اس بھگوان کی, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. عکس پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی. اور ادھیے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں جس میں لکھا ہے نا تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, اور ہندوازم بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب, جب آپ کے مذہبی پوجا غلط ہے تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سوری, اور آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں, انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا. انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے. ہاں. تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا, تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے, میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے. تھوڑا پرابلم بھی رہے گا. آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے, مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر اسے صاف کرے. اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا, اس نے غلط کام کیا, تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے. جو انسان اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, بت پرستی کرتا ہے, اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے, اس کے لیے 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 100%, کیونکہ وہ
ایشور کے علاوہ دوسرے کس کی عبادت کرتا ہے؟ جو مانتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور غلط کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کرا، ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، کر سخت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں۔ میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ آپ اگر غلطیاں کریں گے، اگر شیطان بھڑکائیں گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ کو پتہ گا کہ اللہ دعا کریں گے اللہ معاف کرے گا، پھر سے آپ گناہ کریں گے پھر سے معافی مانگو۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا۔ اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں سر ایک سیکنڈ سر، کیا سگریٹ بھی پینا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ اچھا یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سیکٹر میں شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ سورہ 590 میں، کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد، جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ۔ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے۔ آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا سرچ کر، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں گا۔ میرے قرآن مجمع پڑھیے اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے، اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے پھر ہی قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں۔ آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر ہی آپ قبول کیجئے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سر تھینکس۔ مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں۔ Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respect is not to India? بہن کا سوال کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ ایک قوم میں صرف 25 کا ہے، نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں۔
تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی۔ اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے، اٹس اے ٹیلی گرافک میسج، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا۔ انڈیا میں بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا۔ جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، وسلم کے لیے نے بھیجے گے، تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے، جتنے پیغام اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف نازل نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں، ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہے کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، بائبل میں ہیں، ہندوؤں کی کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں۔ اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری جی ہاں بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے، پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا ہے، پھر سے آپ نہیں سمجھے۔ آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا، سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا، یہ ہندو وید کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کا جنم سنا آپ نے؟ جی بہن سنا ہے؟ جی ہاں، پنر کی مطلب پھر سے واپس، پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس، ٹھیک ہے مان گیا، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس، جنم مطلب لائف، جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی، اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں، اسلام بھی اس میں مانتا ہے۔ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی، یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار کہتے اور اب 7 بار لیں گے۔ یہ پنڈتوں کا وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب، تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا،
बच्चा गरीब कैसा पैदा हो, तो उनने अपनी सोच सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में